بیلاروس کے ساتھ الیگزینڈر لوکاشینکو 3 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معیشت، تجارت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اطلاعات کا پولیس اہلکاروں سے بھی ملاقات، بلند حوصلے کی تعریف، عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ قانون ہاتھ میں لینے والا کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ پی ٹی آئی رہنمائی خود گرفتاری کے لیے منت سماعت کر رہی ہیں۔ ترقی کا عمل ڈیل کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ترجیح، حکومت دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، جو بھی انتشار پھیلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر فساد کسی صورت قبول نہیں۔ علی امین گنڈا پور احتجاج کی بجائے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ سیاسی احتجاج یا ملک کی عزت اور وقار کے خلاف سوچی سمجھی سازش۔ پی ٹی آئی کیوں احتجاج کی کال ایسے وقت دیتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوں؟ چینی وزیر اعظم کے دورے ایس سی او سمیت پر احتجاج کال بھی دی گئی۔ اب بیلاروس کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ خدا را پاکستان کو اپنی سیاست پر فوقیت دیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا موجودہ صورتحال پر بیان۔ بار بار احتجاج اور دھرنوں کی کال دینے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے ملک میں کچھ کیا جو دہشت گرد تنظیم بھی نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی سے خیر کی توقع نہیں۔ بانی پی ٹی آئی رہائی کے لیے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ علی امین گنڈا پور کے صوبے میں ان کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ان کو کرم اور پارا چنار کے لوگوں کو داد رسی کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ علی امین گنڈا پور اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں صوبے کا احساس نہیں۔ بشرا بی بی نے دوست ملک کے خلاف زہرآلود بیان دیا۔ دوسروں کو تانے دینے والے خود معروفی سیاست کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست تضادات کا مجموعہ ہے۔ شرپسند عناصر کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملکی فائنل کال بھی ناکام۔ پاکستان کی سیاست انتشاروں کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے ملک میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کے انتشار سے عوام کے آئین حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے دھرنے سے جان چھڑانے کے لیے خود گرفتاریاں دی۔ طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ احتجاج اور مارچ صرف واٹس ایپ گروپس میں نظر آ رہا ہے۔ عوام فتنوں فساد کی سیاست سے تنگ آ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو احتجاج میں شرکت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ چند مجبور ٹولیوں کے سوا کچھ احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ضلع کرم بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت لاپتہ ہے۔ بدامنی کے دوران صوبائی حکومت کا خاموش تماشائی بننا دہشت گردوں کے اتحادی بننے کے مترادف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کا کرم میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تفتیش۔ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ اور انتشار کی سیاست کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عدالتوں میں اپنا کیس ثابت کرے۔ پی ٹی آئی رہنما بانی کا کیس لڑنے کی بجائے اپنی سیاست کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس۔ قیادت غائب، کارکن گھروں میں۔ پی ٹی آئی احتجاج بری طرح پٹ گیا۔ پشاور کا ایران مرکزی کیمپ قیادت کے درشن کو ترستا رہا۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان قافلے کی قیادت پر لڑائی۔ پارٹی میں شدید کھینچاتانی، قیادت کئی صفوں میں بڑھ گئی۔ پی ٹی آئی ذرائع کی تصدیق۔ تحریک انصاف کا فائنل کال کا دھڑن تختہ، لاہور نے پی ٹی آئی کا احتجاج مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے میوزیکل شو کا مقام لبرٹی چوک فائنل کال پر بھی پرسکون، نہ کوئی جھنڈا نہ کوئی بندہ، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی۔ اہل لاہور کا انتشاری سیاست سے لا تعلقی کا اظہار۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مقصد شر انگیزی کو روکنا اور عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے۔ رکاوٹیں ہیں لیکن آمد و رفت کے سلسلے کو بند نہیں کیا گیا۔ کسی کے پاس اسلحہ یا ممنوع چیز ہوگی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی ڈی چوک اسلام آباد کے دورے کے موقع پر گفتگو۔
ہم سرکاری ملازم ہیں، ہماری ویڈیو نہ بناؤ۔ گلے میں پی ٹی آئی کا پٹا ڈال کر لوگوں میں ماسک تقسیم کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پی ٹی آئی کے شہر پسندوں کی اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش، پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہونے کی وجہ سے شہر پسندوں کو ناکامی کا سامنا۔ شہر پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اسلام آباد پولیس۔ عوام کی پی ٹی آئی کے احتجاج کی شدید مذمت، ملکی معیشت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش قرار۔ تحریک انصاف کا احتجاج وقت کا ضیاع اور معاشی ترقی کے لیے نقصان دہ۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور بھی احتجاج کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید، 94 زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 48,211 ہو گئی۔ صہیونی فورسز کے لبنان پر بھی حملے، بیروت میں 24 افراد شہید، 66 زخمی۔ یورپی یونین کے رکن ممالک قومی فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ سربراہ خارجی پالیسی جوزف بورل۔ طوفان برطانیہ سے ٹکرا گیا، ہزاروں گھر بجلی سے محروم، پروازیں اور ٹرین سروسز بھی متاثر۔ مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، ساحلی علاقوں میں 70 میل 20 گھنٹہ رفتار سے ہوائیں، درجہ حرارت میں اضافے، برف پگھلنے اور تیز ہواؤں کے سبب سیلاب کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 100 سے زائد سیلاب کے وارننگ اور الرٹ جاری۔